مجھے میرے بھائی نے ایک لڑکے کے ساتھ ملتے دیکھ لیا اور اس رات وہ میرے کمرے میں آ گیا اور بہن بھائی کے رشتے کو پامال کر دیا۔ پھر روزانہ ایسا ہونے لگا، مجھے بلیک میل کر کے روزانہ میرے ساتھ بدکاری کرتا اور میں کچھ نہ کر پاتی۔ ایک دن مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میری روح لرز گئی۔ جب اس نے سب رشتہ داروں کے سامنے میرے ساتھ، گھر میں کوئی نہ تھا اور میرے بھائی نے مجھے کمرے میں اپنے ساتھ بند کر لیا۔ وہ غصے میں کہنے لگا کہ میں نے تجھے تیرے عاشق کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ میرا عاشق نہیں ہے، میری دوست کا بھائی ہے اور وہ کسی کام سے آیا تھا۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ یہاں کس کام سے آیا تھا۔ جیسے ہی تو نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں، تو نے فوراً اسے ملنے کے لیے بلا لیا۔ تجھے اچھے سے معلوم ہے کہ اماں اور ابا 2 دن کے لیے شہر سے باہر ہیں، اسی لیے تو نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا۔ اگر تجھ سے اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تو مجھے بتا، میں تیری ساری گرمی باہر نکال دیتا ہوں۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھ پر یقین کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ سچ میں میری دوست کا بھائی تھا اور مجھ سے نوٹس لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے بھائی نے تو مجھے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرا جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے میرے کپڑوں کو اس قدر بری طرح کھینچا تھا کہ میری قمیض پھٹ گئی تھی اور میں اس کے آگے بے حجاب سی پڑی تھی۔ وہ میرا دودھیا اور خوبصورت جسم دیکھ کر پوری طرح پاگل ہو گیا تھا اور انسان سے حیوان بن گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جیسے وہ کوئی وحشی درندہ ہو۔ کئی گھنٹے تک میں اس کی زیادتی سہتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں وہ بد نصیب تھی جس کی قسمت میں اپنی ہی ماں کے آنگن میں پامالی لکھی ہوئی تھی۔ میرا نام ہما تھا اور میں بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے جھگڑے دیکھتی بڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر میری ماں میرے باپ سے جھگڑنے لگتی اور بات اتنی بڑھتی کہ میرا باپ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا۔ روز روز کی ان لڑائیوں نے میری شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا اور میں چھوٹی سے چھوٹی بات پر خوفزدہ ہو کر رونے لگ جایا کرتی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرا رونا تو ختم ہو گیا، لیکن میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ میں ہر بات پر سہم جاتی۔ مجھ میں اعتماد کی اس قدر کمی تھی کہ میں کسی کے سامنے بات تک نہ کر پاتی تھی۔ میں 12 سال کی ہوئی تو ایک روز میری ماں نے میرے باپ سے اس قدر جھگڑا کیا کہ میرے باپ نے انہیں طلاق دے دی۔ میری ماں تو جیسے یہی چاہتی تھی، وہ فوراً ہی اپنا سامان باندھ کر گھر سے نکلنے لگی تو میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری ماں کے ہاتھ میں تھمایا کہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤ، لیکن اماں نے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے انکار کر دیا تو ابا نے غصے میں مجھے دھکا دے کر ان کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بات سمجھ نہ پاتی کہ میرے ماں باپ دونوں ہی میرے وجود کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ان دونوں کی علیحدگی نے مجھ پر یہ حقیقت کھول دی تھی کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے لیے اہم نہیں۔ میری ماں مجبوراً میرا ہاتھ تھام کر میری نانی کے گھر چلی آئی اور عدت کے دن گزارنے کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے آدمی سے فوراً شادی کر لی۔ میری ماں مجھے نانی کے پاس چھوڑ کر اس آدمی کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں سے بہت کہا کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میری ماں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئی۔ نانی کے گھر میری ایک ماموں اور مامی بھی تھے۔ مامی کو میرا وجود بالکل بھی برداشت نہ تھا۔ میں اور میری مامی کی بیٹی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور جب میں نے پوزیشن لی تو میری مامی کو میرا وجود پوری طرح کھٹکنے لگا۔ میری مامی نے مجھے نوکرانی کی طرح رکھا اور پڑھائی سے دور کر دیا۔ میں 12 سال کی عمر سے ہی پورا گھر سنبھالنے لگی۔ میری تعلیم کا سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ میں مہینے میں 1 دفعہ اسکول جاتی اور باقی سارے دن گھر کے کام کاج کرتی۔ یہ ایک دن بھی میری مامی مجھے مجبوراً اسکول بھیجتی کیونکہ میری ماں برابر سے اسکول کی فیس بھر رہی تھی، لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھے نہ پوچھا تھا۔ اسی بات کا میری مامی نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ نانی کا انتقال ہو گیا تھا اور مامی کو اب میرا وجود کھلنے لگا تھا۔
کیونکہ میں اب بہت ہی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور ہر کوئی ان کی بیٹی سے میرا موازنہ کیا کرتا۔ میری مامی کی بیٹی کا رنگ سانولا تھا جبکہ میں بہت ہی گوری اور خوبصورت تھی۔ اتنی کم عمری میں ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے اور مامی کا ایک بیٹا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بات کی تھی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے میرا نام سن کر تو مامی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور مامی نے اسی وجہ سے ایک دن مجھے ماموں کے ساتھ میری ماں کے گھر بھیج دیا۔ میری ماں مجھے اپنے گھر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ماموں نے ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب ہم تمہاری بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اب تم خود اسے سنبھالو۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے جس آدمی سے شادی کی ہے، اس نے میری ماں سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ وہ آدمی پہلے سے ہی میری ماں کا عاشق تھا اور اسی کے بہکانے پر میری ماں میرے باپ سے جھگڑے کیا کرتی تھی تاکہ کسی بھی طرح میرے باپ سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اس سب میں میری ہار ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود پوری طرح مٹی میں مل گیا تھا۔ جب میں اپنی ماں کے گھر آئی تو میری عمر 14 برس تھی اور میں جوانی کی سیڑھیوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ حسن مجھ پر ٹوٹ کر برسا تھا اور میں اپنی عمر سے پہلے ہی جوان ہو گئی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے میری ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے مجھے سب سے کونے والا کمرہ دیا گیا تھا۔ میرا سوتیلا باپ تو مجھے اپنے گھر میں رکھنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن جب میری ماں نے بہت منت کی تو وہ مان گیا۔ میرے سوتیلے باپ کا ایک بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا جس کی آنکھوں میں میری ماں کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی، اور جب سے میں اپنی ماں کے پاس آئی تھی اپنے سوتیلے بھائی کی اس نفرت کا نشانہ بن رہی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ مجھے مارنے لگتا یا پھر ڈراتا دھمکاتا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ موقع ملتے ہی وہ مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا، بہانے سے میرے کمرے میں آتا اور مجھے اس طرح دیکھتا کہ میں اپنے آپ میں سمٹ جاتی۔ جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو میری ماں نے کہا کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے۔ تم اپنے بھائی پر الزام تراشی کر کے میرا بسا بسایا گھر اجاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ میں اپنی ماں کے اس رویے پر کبھی حیران ہوتی اور کبھی بہت ہی غمگین۔ میری ماں نہ جانے کیسی عورت تھی جس کے سینے میں ماں کا دل ہی نہیں تھا۔ میرا سوتیلا بھائی اپنے باپ کے آگے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتا۔ وہ میرے ساتھ برا کر کے بھی معصوم بن جاتا اور میں کچھ نہ کر کے بھی اپنی ماں کے عتاب کا شکار ہوتی۔ میرا سوتیلا باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا اور میری ماں اسے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی ماں سے شکایت کرنا ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میری حیثیت خاک کے برابر بھی نہیں۔ میرا سوتیلا باپ روز ہی میری ماں کو لے کر پارٹیوں میں نکل جاتا اور میں اکیلی رہ جاتی۔ میں جان گئی تھی کہ میری ماں نے اس آدمی سے شادی اسی لیے کی ہے کیونکہ میری ماں کو دولت چاہیے تھی۔ وہ ایک اچھا لائف سٹائل چاہتی تھی۔ اس آدمی کے پاس دولت بہت زیادہ تھی اور یہ پہلے سے ہی میری ماں کا عاشق تھا۔ اسی کے لیے میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑا تھا، اور صرف میرے باپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور اب جب بہت مجبوری میں میری ماں کو مجھے اپنے پاس رکھنا پڑا تو ان سے میرا وجود برداشت نہ ہو رہا تھا۔ میں اب باقاعدگی سے اسکول جاتی تھی اور میں نے اسکول میں ہی دوستیں بنا لی تھی۔ ایسے میں جب ایک دن میں غلطی سے اپنے بیگ میں اپنی دوست کے نوٹس لے آئی تو اس کا بھائی وہ واپس لینے کے لیے آیا، جسے میرے سوتیلے بھائی نے دیکھ لیا اور میرا عاشق قرار دے دیا۔ میرے بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میرے ساتھ اس قدر زیادتی کی کہ جسم کی ایسی کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں تشدد کا نشان نہ ہو۔ اس کی نظریں تو بہت پہلے سے ہی مجھ پر خراب معلوم ہوتی تھیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے رشتے کے تقدس کی پامالی کرے گا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے میری عزت خاک میں ملا دی اور میرے جسم کے ذریعے اپنی ہوس مٹا لی۔ میں بہت زیادہ اذیت کا شکار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بھی بتائی تو وہ سب کو بتا دے گا کہ یہ اس نے نہیں بلکہ میرے عاشق نے کیا ہے، جو میری ماں کی غیر موجودگی میں گھر آیا تھا اور جسے میں نے ہی بلایا تھا۔ میں اپنے بھائی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔
وہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے کے بعد بھی مجھے سبھی کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، اور میں یہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ میری ماں تو میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اس کا باپ اپنے بیٹے کی خاطر میری جان بھی لے سکتا تھا۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ سب میری بھول تھی۔ اس دن کے بعد سے تو میری زندگی پوری طرح عذاب بن گئی تھی۔ وہ ہر رات میرے کمرے میں چلا آتا اور دروازہ بند کر کے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرتا، جسے سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں بہت زیادہ تکلیف کا شکار تھی۔ وہ جنونی انداز میں مجھ پر اس طرح سوار ہوتا کہ میری چیخیں نکل جاتی۔ میں اپنی ماں کو لے کر اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ ایک دن میری ماں میرے سوتیلے باپ کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے دبئی چلی گئی۔ میں نے ان سے بہت التجا کی کہ وہ نہ جائیں یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن وہ تو میرے سوتیلے باپ کی غلام تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سے رہنا۔ میری ماں کے جاتے ہی میرا بھائی تو جیسے شیطان بن گیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میری کچھ تصویریں کھینچنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گیا۔ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے سوتیلے بھائی کی ماں ہے اور اس کے خاندان والے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی نے ان لوگوں کی موجودگی میں زبردستی میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 14 سال کی عمر میں مجھے اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ میں بے قصور تھی، لیکن مجھے نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ یہ ایک ہفتہ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کی ماں کے ساتھ گزارا اور ہر دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میرا سوتیلا بھائی، جو کہ اب میرا شوہر تھا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میری جان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ دن بھر مجھ سے گھر کے کام کاج کروائے جاتے اور رات بھر وہ میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا۔ میرا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد وہ مجھے ہمارے گھر واپس لے آیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنا پہلا باپ بہت یاد آتا۔ نہ جانے اس نے کیوں مجھے ان درندوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی ایک آزادانہ زندگی چاہتا تھا جو میری موجودگی میں ممکن نہ تھی۔ جب میری ماں دبئی سے لوٹ کر واپس آئی تو میں نے روتے ہوئے اسے میرے نکاح کے بارے میں بتایا۔ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تم میرے گھر کا سکون خراب کرنا چاہتی ہو۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اب بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ جب میں شدت سے رونے لگی تو میری ماں نے میرے سوتیلے بھائی کو کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے۔ یہ آپ کے پیچھے اپنے کن کن عاشقوں کو گھر میں بلاتی رہی۔ وہ میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس بات سے صاف مکر گیا تھا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، لیکن اس نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اتنا شور مچایا کہ اس کا باپ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ اچانک ہی رونے لگا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ کی بیوی اور بیٹی مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے سوتیلے باپ نے میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور کہنے لگا کہ اسی لیے میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے میرے سوتیلے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے شاید، لیکن اب میں اپنی ماں کی اس بات پر خاموش نہ رہ سکتی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، آپ کا بیٹا حیوان ہے، اس نے میرے ساتھ درندگی کی ہر حد پار کر دی۔ میں بری طرح رو رہی تھی اور شور مچا رہی تھی۔ میرے سوتیلے باپ کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ اپنی بیٹی کا منہ بند کرواؤ اور اسے اس گھر سے کہیں دفع کر دو۔ میں نے تمہاری بیٹی پر احسان کر کے غلطی کی ہے۔ میری روتی بلکتی حالت دیکھ کر میری ماں کے دل میں شاید ممتا جاگ اٹھی تھی، یا پھر میرے سوتیلے باپ کا اتنا خراب رویہ دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میری بیٹی کو ہی قصوروار سمجھے جا رہی ہیں۔ ایک بار اپنے بیٹے سے بھی پوچھ کر دیکھیے۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا جھگڑا چھڑ گیا تھا۔ میری ماں بھی خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھی، اور میرا سوتیلا باپ جو اپنے پیارے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا،
میری ماں کے منہ سے یہ سن کر ہی ہتھے سے اکھڑ گیا کہ میری ماں اس کے بیٹے پر شک کر رہی ہے۔ میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری بیٹی سچ کہہ رہی ہے اور میرے بیٹے نے اس سے نکاح کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ لیکن میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ میں نے اپنے کاندھے سے اپنی قمیض ہٹا کر اپنے سوتیلے باپ کو اپنے زخم دکھانا چاہے تو وہ بڑی ہی بے حسی سے کہنے لگا کہ یہ تو تیرا کوئی عاشق بھی کر سکتا ہے، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور؟ میرے بھائی نے اپنے باپ کو میرے اور میری ماں کے خلاف اس طرح بھڑکایا کہ میرے باپ کو اپنے بیٹے کی ہر بات پر یقین آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بابا آپ کے پیچھے آپ کی بیوی سے اس کا پہلا شوہر ملنے آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بہانے آپ کی بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار کر جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ان لوگوں کو ایک ساتھ دیکھا، لیکن میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب بات حد سے گزر گئی اور ان لوگوں کو لگا کہ اب میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں، تو ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر یہ منصوبہ بندی کی کہ مجھے یہ گھر سے ہی نکلوا دیں گی۔ میری ماں تو یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ بابا جب اپنے شوہر کی موجودگی میں یہ عورت آپ سے چھپ چھپ کر مل سکتی تھی تو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر سے کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے سوتیلے بھائی نے، جو کہ اب میرا شوہر تھا، میری ماں پر بھی اس طرح الزام لگائے کہ اس کے باپ کو یقین آ گیا اور میرے سوتیلے باپ نے کھڑے کھڑے میری ماں کو طلاق دے دی اور ہم دونوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کہا۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس آدمی کے لیے وہ اتنے سال اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی اور اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی، اس آدمی نے اپنے بیٹے کی بات پر انہیں طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ میرا سوتیلا باپ ہمیں 1 گھنٹے کا وقت دے کر چلا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم ماں بیٹی کو یہ گھر خالی کرنا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ہم دونوں کہاں جاتے؟ نانی کا انتقال ہو گیا تھا اور مامی تو کسی صورت ہم دونوں کو برداشت کرنے والی نہیں تھی، اور میرے سگے باپ نے اتنے سالوں میں کبھی پلٹ کر ہمیں نہیں پوچھا تھا۔ میری ماں مجھے اپنی اس طلاق کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں اس گھر میں نہ آتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب ہم دونوں گھر چھوڑ کر نکلنے لگے تو میرا سوتیلا بھائی مسکراتے ہوئے میری ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے ہمارے گھر کو توڑا تھا اور میری ماں کو اس گھر سے نکلوا دیا تھا، بالکل اسی طرح آج میں نے آپ کا گھر توڑ کر آپ کو یہاں سے نکلوا دیا ہے۔ میری سیدھی سادی ماں ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت گزار رہی اور آپ جیسی چالاک عورت نے دولت کی خاطر میری ماں کا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کی بیٹی کو بھی برباد کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح بھی کیا اور زیادتی بھی کی، لیکن آپ چاہ کر بھی یہ بات کبھی نہیں ثابت کر سکیں گی۔ میری ماں نے اسے کہا کہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے اسے ناحق سزا دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ قصور تو میرا بھی نہیں تھا، لیکن میں بھی سزا بھگت رہا ہوں۔ ماں باپ کے الگ ہو جانے کی وجہ سے میں پوری طرح ذہنی مریض بن چکا تھا اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا۔ لیکن میری ماں نے مجھے بہت زیادہ سنبھال لیا اور میں نے آپ سے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا۔ میری ماں اور میرے رشتہ دار میرے اور آپ کی بیٹی کے نکاح کے گواہ ہیں۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہی آپ کی بیٹی کو برباد کیا ہے تاکہ میری ماں کو بھی سکون حاصل ہو جائے۔ میرے سوتیلے بھائی نے سب کچھ اپنی ماں کی مرضی پر کیا تھا اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ ان دونوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے مجھے اپنا نشانہ بنایا تھا اور وہ دونوں پوری طرح کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ وہ میری ماں کو اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں بے قصور ہوں۔ اپنے باپ کی طرح ہی اس کے بیٹے نے بھی کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میری ماں نے دولت کے لالچ میں اپنا بھی گھر خراب کیا تھا اور میری بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ ہم دونوں مجبور ہو کر جب پلٹ کر میرے سگے باپ کے پاس پہنچے تو وہ شادی کر چکا تھا اور اب تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ میرے باپ نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے غصے میں مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن بعد میں اسے اس بات کا پچھتاوا رہا۔ میری ماں کو تو میرا باپ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے میرے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ میری ماں مجھے میرے سگے باپ کے پاس چھوڑ کر قریب ہی ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔
اور اس نے نوکری کرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عورت خراب ہو تو 7 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ماں نے پیسے کی چمک دیکھ کر اپنا گھر بھی برباد کیا تھا اور میری زندگی بھی اجاڑ دی تھی، اور خود بھی وہ کہیں کی نہیں رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنا لیا تھا اور میں بہت عرصے بعد اب جا کر پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن کبھی کبھی جب ماضی کے کچھ لمحے یاد آتے تو میں زور زور سے رونے لگتی۔ جب بھی کوئی ماں باپ الگ ہوتے ہیں تو انہیں شاید اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ ان کی اولاد کو پہنچتا ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے اولاد کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور اولاد کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔